بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس حدیث نمبر 471 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام فرماتے تھے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اخذ مسجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وقال ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دائیں ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھتے اور یوں دعا کرتے، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو حشر میں زندہ کرے تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یوں دعا پڑھتے، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے میرے رب جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کرے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے کے بھی آداب سکھائے ہیں اور نیند کو بھی عبادت اور ذکر سے جوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے اور اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، کیونکہ دل اور معدے کے لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر اور آرام دہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نیند ایک طرح کی چھوٹی سی موت ہے اور جاگنا گویا دوبارہ زندگی پانا ہے۔ انسان جب سونے لگتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج رات اس کی آنکھ نہ کھولے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ دعا بندے کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ جب انسان ہر رات یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔